امام کی تیار چھتیں اور باؤنڈری وال فیکٹری میں اور اپنے اس یوٹیوب چینل میں. تو ہمارے ہاں تیار چھتی ہوتی ہے اور تیار دیواری ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں باؤنڈری وال. تو ہماری فیکٹری کا نام ہے بر امام کنسٹرکشن کمپنی. اس سائڈ پہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں گارنٹی شرائط، جو کہ یہ وہ چارٹ لگا ہوا ہے. میں ابھی پڑھ کر جلدی جلدی سناتا ہوں تاکہ زیادہ لمبی ویڈیو نہ بنے، اور پھر میں آپ کو اس ویڈیو میں باؤنڈری وال کے بارے میں ڈیٹیل سے سمجھاؤں گا. تو میں نہیں چاہتا ہوں کہ ویڈیو زیادہ لمبی بنے، تو میں یہ شرائط، یہ جو تیار چھت کی شرائط ہے یہ آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں. نمبر 1، ہمارے ہاں ڈیزائن کردہ لوڈر چارٹ اور ڈیزائن کے مطابق ہماری گارنٹی ہوگی. نمبر 2، ہاسٹنگ ہماری لیبر کرے گی ورنہ دوسری صورت میں پارٹی ذمہ دار ہوگی. نمبر 3، ہمارے لیبر لوز فٹنگ کرتی ہے، مستری کا کام پارٹی کی ذمہ ہے. نمبر 4، خالی سلیب اور گارڈر لے جانے کی صورت میں کوئی گارنٹی نہیں ہوگی. نمبر 5، ٹریٹمنٹ تیز مثالے سے چھت کی درجے بند کی جائے گی. نمبر 6، درجے بند کرنے کے بعد چھت مکمل صفائی کی جائے اور کم از کم 3 انچ مٹی ڈال دے. نمبر 7، دوسری صورت میں چھت کی درجے بند کر کے پلاسٹک شیٹ بچھا کر اس میں مرغا جالا جو کہ بڑے بڑے سوراخوں والی ہوتی ہے یا سوتر کی تار یا سریا ڈال کر پین بجری 1 2 4 کی اسکریٹ ڈالے اور بعد میں اس کی ترائی 1 ہفتے تک کرے. ہماری چھت کے ڈالنے کے بعد بالائی ٹریٹمنٹ ہمارے چارٹ کے مطابق ہوگی. نمبر 9، چھت کی ڈھلان کم از کم 3 انچ ضرور رکھے. نمبر 10، ایڈوانس یا بیانیہ کی صورت میں 20 دن کے اندر رابطہ کرے. آرڈر کینسل ہونے کی صورت میں 10% کٹوتی ہوگی. ہمارے چھت کی گارنٹی 50 سال ہوگی. اس سائڈ پہ ابھی میں آپ کو یہ دکھا دیتا ہوں، یہ ہے تیار چھت. یہ اوپر گارڈر لگے ہوئے ہیں اور یہ بھی ہے. یہ ایک چھت ہم نے ڈالی ہے اس طرح. تو یہ نیچے سے اس کی تصویر لی ہے، جو کہ یہ نیچے والی جو تصویر ہے یہ کوٹلی میں جتنے بھی یہ گورنمنٹ سرکاری اسکول ہے، آگے تتپانی تک کوٹلی سراؤنڈنگ ایریا کے جتنے بھی سرکاری اسکول ہے، ہائی اسکول ہے، لڑکیوں والے ہیں، گرلس اسکول ہے، بوائز اسکول ہے، مطلب جتنے بھی یہ سرکاری اسکول ہے، اگر آپ کشمیر سراؤنڈنگ ایریا سے یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو تو آپ آن گراؤنڈ بھی وزٹ کر سکتے ہو. جتنی آپ کی ادھر کی وہ اسکول ہے تو آپ آن گراؤنڈ بھی یہ دیواری دیکھ سکتے ہو، جو کہ یہ ہم نے اس کی تصویر لی ہے. یہ ایک اسکول ہے کشمیر میں. اس سائڈ پہ اگر میں آپ کو دکھا دوں تو یہ بھی کشمیر میں ہم نے دیوار لگائی ہے، سارا پہاڑی علاقہ ہے. یہ ہم نے چھت ڈالی ہے، اس کی تصویر لی ہے. اور یہ بھی ہے، ہم نے اس کے مختلف ڈفرینٹ ڈیزائن ہوتے ہیں. جس طرح یہ ابھی اس سے ڈفرینٹ ہے، یہ دیوار اور وہ والی دیوار اور یہ جو میں نے آپ کو دکھائی ہے، تینوں میں ڈفرینس ہے، تو اس میں فرق ہے. تو ابھی میں آپ کو جو مین بات بتانے والا ہوں، یہ اوپر بھی ہم نے چھت ڈالی ہے، آپ اوپر بھی یہ دیکھ سکتے ہو. باؤنڈری وال اور تیار چھتیں مناسب ریٹ پر دستیاب ہے. تو ادھر میں آپ کو جو مین بات ہے ابھی سمجھانے لگا ہوں، جو ہم باؤنڈری وال لگا کے دیتے ہیں. یہ دیوار آپ کو نظر آ رہی ہے، جو کہ اس دیوار کی ہائٹ ہے، اونچائی ہے 1 2 3 4 5 6 7 8. اس دیوار کی اونچائی ہے، اس دیوار کی ہائٹ ہے 8 فٹ. 8 فٹ کس طرح ہے؟ جو کہ اس میں 8 پٹے لگے ہوئے ہیں، جو کہ ایک پٹی کی یہ اونچائی ہوتی ہے، یہ اس طرح، یہ 1 فٹ ہے، اور اس کی موٹائی 2.5 انچ تک ہے، 3 انچ تک بھی ہے اس طرح. اور اس پٹی کی لمبائی ہوتی ہے 8 فٹ. اس سے کم نہیں ہے اور اس سے زیادہ بھی نہیں ہے. یہ نارملی اس کی لمبائی ہوتی ہے 8 فٹ، جو کہ اس میں 3 سری اس طرح لگے ہوتے ہیں، ایک ادھر اس کنارے پہ، ایک سینٹر میں، اور ایک اور پھر اس طرح جال وہ. تو جب ہم دیوار لگا کر دیتے ہیں، ہم نے آپ سے آپ کی زمین کی پیمائش کے مطابق پٹواری کے پیسے نہیں لینے ہوتے ہیں. جب ہمارے لیبر آتے ہیں آپ کے پاس اور ہمارے یہ مٹیریل آپ کا ادھر وہ پہنچا دیتے ہیں، گاڑیاں پہنچا دیتی ہے یہ مٹیریل. جب ہمارے لیبر یہ دیوار اسی طرح کڑی کر کے لگاتے ہیں، پھر اس کے ہم لیتے ہیں رننگ پٹ کے حساب سے، جو کہ ہم نے یہ اسکوائر پٹ میں اس طرح نہیں کہ اس طرح اور پھر اس طرح، جو کہ چھت ریٹ ہے اسکوائر پٹ میں اس طرح، جو چھت کا ریٹ ہے وہ اسکوائر پٹ میں ہوتا ہے، چھت کا اس طرح ہوتا ہے، 1 فٹ اس طرح اور 1 اس طرح. اور یہ جو باؤنڈری وال ہم لگا کے دیتے ہیں، اس کا ہم ریٹ لیتے ہیں رننگ پٹ کے حساب سے. رننگ پٹ کا مطلب کیا ہے؟ رننگ پٹ کا مطلب یہ ہے کہ اس کنارے سے لے کے آگے چلتے چلتے جتنی پٹ باری بنے گی، ابھی مثال کی آپ نے اپنی دیوار کی ہائٹ رکھنی ہے 8 فٹ، تو آپ کو 1 فٹ اس طرح ہم دیں گے، جو کہ یہ تو ہے ادھر سے 1 فٹ، یہ ابھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، ادھر سے لے کے یہ 1 فٹ بنتا ہے. لیکن اس کی آپ نے یہ دیکھیں، اس کی آپ نے اونچائی بھی دیکھنی ہے. 1 فٹ میں کتنا آ گیا ہے؟ 1 فٹ میں 8 فٹ آتا ہے. یہ دیکھیں نا،
آپ کو میرے خیال میں بات میری سمجھ آئی ہوگی. تو یہ اس طرح ہم لگا کے دیتے ہیں. ہم نے زمین کے پیسے نہیں لینے ہوتے. جب ہماری دیوار وہ کڑی ہو جاتی ہے, تیار ریڈی ہو جاتی ہے, تو ہم اس کے پیسے لیتے ہیں. پھر مختلف ڈیزائن. اور اس سائڈ پہ اگر میں دکھا دوں تو یہ اس دیوار کی ٹوٹل ہائٹ ہے, اس کی اونچائی ہے 3 فٹ. یہ آپ کو میں ابھی نزدیک سے سمجھا دیتا ہوں, جو کہ ہم نے مالک سے پیسے 3 فٹ کے حساب سے لیے ہیں اس دیوار کی. ویسے تو اس میں 3 پٹے لگے ہوئے ہیں اور اس کی ہائٹ زیادہ ہے. ہائٹ کس طرح زیادہ ہے کہ اس میں وقفہ ہے. اس میں ادھر ایک اینٹ رکھی ہے, جب ایک پٹا لگائے ہیں اس کے اوپر اس طرح اینٹ کڑی کی ہے, اس کے اوپر دوسرا پٹا لگایا ہے, پھر اس کے اوپر پھر اینٹ کڑی کی ہے, پھر اس کے اوپر ایک پٹا ہم نے لگایا, جو کہ اس کی وجہ سے ہائٹ زیادہ بنی ہے. لیکن ہم نے مالک سے پیسے اس چیز کے لیے ہیں, جو کہ مالک نے خود ہی ہمیں یہ اینٹی بھی پرووائڈ کی ہے, یہ بھی انہی کے خرچے پہ ہیں. تو اس میں اتنی اینٹی نہیں لگتی ہے, 2 اینٹی لگتی ہے. اس طرح بھی پاسبل ہے. تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم جب دیوار کڑی کر کے لگاتے ہیں تو ہم پیسے لیتے ہیں اپنی دیوار کے, جو کہ ہم زمین کی پیمائش کے پیسے نہیں لیتے ہیں. اگر آپ اسٹیمیٹ لگائے نارملی, جو کہ انٹو والی دیوار ہوتی ہے, آپ سب کو پتہ ہے کہ پھر مزدور کا اس پہ کتنا ہے وہ دیوار لگیں گے, میرے مستری کتنا لے گا, اور اس میں ٹائم کی بچت بھی نہیں ہے, جو کہ وہ مہینوں میں وہ تیار ہوگی. پھر اس پہ اگر میں ایک چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں. فار ایگزامپل اس دیوار کی, یہ جو تیار دیوار ہے ہماری باؤنڈری وال کنکریٹ رو, اگر اس کے اوپر ٹوٹل خرچہ آتا ہے 2 لاکھ, تو آپ کی جو بلاک والی دیوار ہوگی جو آپ وہ لگوائیں گے, تو آپ نے اس دیوار والی یہ جو تیار دیوار ہے اس خرچے کو آپ نے 3 سے ملٹیپلائی کرنا ہے, 3 سے آپ نے ضرب دینا ہے. اتنا اس کے اوپر زیادہ خرچہ آتا ہے, جو کہ ہمارے یہ لیبر دنوں میں کر کے دیتے ہیں. پھر اگر زیادہ ایمرجنسی ہو تو ہم پارٹیاں زیادہ وہ لگا دیتے ہیں, مزدور لیبر پارٹی, تو وہ ہمارے پاس وہ بھی اویلیبل ہے. لیکن جتنا وہ ہماری جو ایک پارٹی ہوتی ہے نارمل, وہ ایک دن میں 500 سے لے کر 600-700 فٹ تک یہ نارملی ہمارے یہ ایک لیبر پارٹی دیوار لگا کر دیتی ہے. اس کی اسپیشل لیبر, یہ اسٹاف والے لیبر یہ کام نہیں کر سکتے ہیں. تو اس کے ہماری پارٹی ہے, ہمارے لیبر ہے, تو ہم اس چیز کے پیسے لیتے ہیں پٹباری کے حساب سے. پھر اس میں آپ نے اگر 6 فٹ, جس طرح بھی میں نے آپ کو یہ دیوار لگائی ہے, ہم نے مالک سے 3 فٹ کے حساب سے پیسے لیے ہیں. اگر ویسے نارمل انسان کا قد ہوتا ہے 6 فٹ, تو لوگ 6 فٹ ویسے ہائٹ وہ رکھتے ہیں, دیتے ہیں اپنی دیوار کو. تو میں واٹس ایپ نمبر دے دیتا ہوں, یہ سامنے بھی یہ نمبر ہے, لیکن ابھی وہ ویل چیئر سامنے پڑی, یہ نمبر تو پوری شو نہیں ہو رہی. میں اپنا یہ جو ویڈیو بنانے والا ہوں اس چینل کا ہوسٹ, تو میں اپنا واٹس ایپ نمبر ادھر اس ویڈیو کی اسکرین پہ بھی وہ شو کرا دیتا ہوں. آپ مجھے اس نمبر پہ ڈائریکٹلی کال بھی کر سکتے ہو, اور آپ مجھے کسی بھی ٹائم, اگر میں آن لائن نہیں ہوتا, آپ مجھے واٹس ایپ میسج کریں, تو میں انشاءاللہ جیسے میسج آپ کا ریویو کروں گا, سی کروں گا, تو پھر میں آپ کو ضرور رپلائی دوں گا. ہماری فیکٹری لوکیشن ہے راولپنڈی, اور ہماری دوسری فیکٹری ہے پشاور. اگر آپ لاہور سے پنڈی والی روڈ پہ جائیں گے تو آپ جیسے رواڑ ٹی چوا کراس کرتے ہو پنڈی روڈ پہ, جیسے آپ گیگامال کراس کرتے ہو شاپنگ پلازا, اس کے بعد ایک یوٹرن آتا ہے, وہ چھوڑ کے دوسرا جو یوٹرن آئے گا ڈوکوان اس کو کہتے ہیں, اس کے اندر ہماری فیکٹری ہے. اور نیچے دوسرا آفس یہ مین ایک آفس ہمارا یہ ہے, اور ایک ہے سواجوڑ میں یسرا میڈیکل کالج کے ساتھ, ادھر ہے ہمارا دوسرا آفس. اور یہ ایک آفس ہے, آپ یہ لاہور روڈ پہ ہیں, آپ جیسے رواد کراس کرتے ہو تو اس سے آگے آتا ہے ساگری مول کراس کر کے پھر صادق فیڈ مل آتا ہے, جو کہ اس بالکل اس صادق فیڈ مل کے بالکل 90 ڈگری پہ ہیں, لاہور جی ٹی روڈ پہ ہیں. تو آپ اگر اسی سراؤنڈنگ ایریا کے ہیں راولپنڈی, تو آپ ہمارے آفس بھی وزٹ کر سکتے ہیں, اور آپ ہمارے فیکٹری بھی وزٹ کر سکتے ہیں. تو آپ میں واٹس ایپ نمبر بھی دے دیتا ہوں, جو کہ یہ کالنگ نمبر بھی ہے, آپ اس نمبر پہ ڈائریکٹ مجھے کال بھی کر سکتے ہیں, اور آپ واٹس ایپ نمبر بھی مجھے چھوڑ سکتے ہو. تو تھینکس فار واچنگ. اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیے تو چینل کو بھی ساتھ سبسکرائب کر دینا. تھینکس فار واچنگ.